فضائل امام علی مقام، مارکہ کرب و بلا، شان اہل بیت، کئی دنوں تک کی محفلوں میں آپ نے سماعت کیا۔ میں تھوڑا سا کچھ واقعات لے کر کے فضائل امام علی مقام، شان اہل بیت پر روشنی ڈالتا ہوا مارکہ کرب و بلا کے بعد چلنا چاہتا ہوں، اور اسی تاریخ سے کچھ اہم پہلوؤں کو نکال کر آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا مقام بلند و بالا ہے، خاتون جنت کی شان ارفع و اعلیٰ ہے، مولائے کائنات کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت امام حسن و حسین کا کوئی جواب نہیں ہے، علی کا کوئی جواب نہیں، فاطمہ کا کوئی جواب نہیں، شیر خدا کا کوئی جواب نہیں، حسنین کریمین کا کوئی جواب نہیں۔ مولائے کائنات علی شیر خدا کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خبر آئی، یا رسول اللہ علی نے بڑا دعویٰ کیا۔ مصطفیٰ نے پوچھا بتاؤ علی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ علی کا کہنا ہے اگر مصطفیٰ سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہو تو مجھ سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی ارشاد فرماتے علی کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ یہ جملہ علی کا نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر کس کا ہے؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جملہ خود امام الانبیاء کا ہے، مختار کائنات کا ہے، محسن کائنات کا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی نے کہا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ شہر علم ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر کوئی علم کے شہر میں جانا چاہے گا یعنی آپ سے ملنا چاہے گا تو ایک مرتبہ دروازے سے داخل ہوگا، تب مصطفیٰ سے ملاقات کرے گا، اور پھر ملاقات کے بعد دروازے سے باہر نکلے گا، تب اپنی منزل کی طرف جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، مصطفیٰ سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے علی سے 2 مرتبہ ملاقات کرنا پڑے گا۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا پاور ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے علی سے پوچھا علی ایک بات بتاؤ، علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک سوال کا جواب دیا اور 150 دلیلیں دی، یعنی ایک سوال کا جواب آپ نے 150 طریقے سے دیا۔ سامنے والے نے کہا مولائے کائنات آپ کا سینہ کتنا کشادہ ہے، ایک سوال کا جواب آپ نے 150 دلیلوں کے ساتھ دیا۔ تو مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت تک تم کھڑے رہو تو علی ہر مرتبہ تمہارے اس سوال کا جواب دیتا رہے گا، اور جواب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا رہے گا، الگ ہوتا رہے گا۔ مولائے کائنات کا علم کتنا بڑا ہے، شیر خدا کے علم کا وسیع علاقہ کتنا بڑا ہے۔ مولائے کائنات اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ، امیر المومنین عمر کی بارگاہ میں جب کوئی مقدمہ آتا تو امیر المومنین عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجمع پر نگاہ ڈالتے اور لوگوں سے پوچھتے لوگوں بتاؤ علی موجود ہیں یا نہیں؟ بتایا جاتا علی نہیں ہے تو امیر المومنین عمر کہتے اگر علی یہاں پر نہیں ہوتے تو عمر کو فیصلہ کرنے میں ڈر لگتا ہے، عمر کو فیصلہ کرنے میں کپکپاہٹ آتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر کی بارگاہ میں رہتے، اور ہوتا بھی کیوں نہ ایک مرتبہ ایک خاتون ایک عورت کا مقدمہ امیر المومنین عمر کی بارگاہ میں آیا۔ عورت کا گناہ کیا تھا؟ ولد الزنا تھی، یعنی زنا کا بچہ اس کے شکم میں پل رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں یہ مقدمہ آیا، امیر المومنین عمر نے مقدمہ سنا، فیصلہ صادر کر دیا اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے پورے علاقے کے سامنے اسے پتھر مار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابھی عمر نے یہ فتویٰ دیا تھا، مولائے کائنات اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین عمر اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر کسی عورت نے گناہ کیا ہے اس کے شکم میں بچہ ہے تو بچے کی ولادت سے پہلے اسے سنگسار نہ کیا جائے، اسے سزا نہ دیا جائے، اس لیے کہ گناہگار وہ عورت ہے، اس کا بچہ گناہگار نہیں ہے۔ اسے سزا تب دیا جائے گا جب بچے کی
کی ولادت ہو جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا عمر نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا اور یہ کہا تھا دربار میں آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ علی کا مقام و مرتبہ، یہ علی کا اختیار ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے خلافت کا زمانہ آیا، امیر المومنین علی اپنا دارالخلافہ کوفہ بناتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ حضرت مولا علی ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ آپ کے اصحاب کا مجمع تھا۔ اسی اسنا میں ایک یہودی آیا، آ کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات نے خطاب روکا۔ کون؟ آنے والا یہودی کہتا علی میں تیرے بڑے قصے سن کر آیا ہوں، میں تیرا بڑا چرچا سن کر کے آیا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں بات کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تو بڑا علم والا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ سن، میں بھی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہوں، تورات، زبور، انجیل کا عالم ہوں۔ میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں تجھ جیسے کہ منہ نہیں لگنا چاہتا، یہودی تھا، میں تجھ جیسے کہ منہ نہیں لگنا چاہتا، لیکن وہ کھڑا ہے۔ علی میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے اصحاب نے کہا امیر المومنین اگر وہ چیلنج کر رہا ہے تو قبول کریں۔ علی شیر و خدا کہتے ہیں بتا تیرا سوال کیا؟ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا سوال کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو سوال کرے گا یا میں سوال کروں؟ تو اس شخص نے کہا ایک سوال کا موقع آپ کو دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں سوال کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک، پہلا سوال میرا ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجمع میں اپنا ہاتھ اس یہودی کی طرف بڑھایا، ہاتھوں کو کھول دیا۔ لوگوں نے دیکھا علی نے ہاتھ کو کھولا، علی نے ہاتھ کو پیچھے کھینچا، مٹھی بند کی، آنکھ کو بند کیا، پھر اس کے سامنے ہاتھ کیا، مٹھی بند ہے۔ مولا علی کہتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا علی کا پہلا سوال، آپ فرماتے ہیں بتا اگر بہت بڑا عالم ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس یہودی نے آنکھ بند کیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کو کھولا، کہنے لگا علی میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ علی کہتے ہیں یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ کہا علی فلاں مقام پر یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک بہت بلند پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے دامن میں ایک پرندہ رہتا ہے اپنے میاں اور بیوی کے ساتھ، چڈا اور چڈی دونوں ایک غار میں رہتے ہیں اور اس چڈی کا انڈا وہاں رکھا تھا۔ آپ نے یہاں سے ہاتھ بڑھایا اور اس پرندے کے انڈے کو اٹھایا، وہی آپ کی مٹھی میں ہے۔ یہ میرا علم کہتا ہے، یہ میرا عمل کہتا ہے اور یہ میرا تقویٰ کہتا ہے۔ حضرت مولا علی کی مٹھی بند ہے، آپ کے اصحاب پریشان ہیں۔ علی مٹھی کھولیں دیکھا جائے کہ کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ علی کی مٹھی میں واقعی میں کچھ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹھی بند ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین مٹھی کھولیں۔ حضرت علی نے مٹھی کھولا تو لوگوں نے دیکھا واقعی میں آپ کے ہاتھوں میں اسی پرندے کا انڈا ہے۔ یہودی مسکرانے لگا، کہنے لگا علی بس اتنی باتوں پر امیر المومنین بنا بیٹھا تھا، علی بس اتنی باتوں پر لوگوں کا مولا بنا بیٹھا تھا۔ اب اپنے چاہنے والوں سے بول مجھے اپنا مولا مانے، اب اپنے چاہنے والوں سے بول مجھے اپنا آقا مانے۔ مولا علی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس یہودی کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا بڑا فخر ہے تجھے اپنے علم پر۔ اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ علی کہتے ہیں اگر علی پر عبور چاہتا ہے لے یہ پرندے کا انڈا لے، جہاں سے علی نے اٹھایا تھا بس وہاں اٹھا کر کے رکھ دے، میں تیرے علم کو تسلیم کر لوں گا، میرے غلام تجھے مولا مان لیں گے۔ علی کا اتنا کہنا تھا، یہودی کا وجود کانپنے لگا، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہو گئی، کہنے لگا علی اس غار کا تو مجھے راستہ بھی نہیں پتا ہے، اس پہاڑ کا تو نقشہ بھی نہیں معلوم ہے۔ علی جب میں راستہ نہیں جانتا تو اس پرندے کے انڈے کو وہاں رکھ کیسے سکتا ہوں؟ یہ علی کا مقام ہے۔ جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے علی میں اس کا نقشہ نہیں جانتا،
मैं इसे वहां रख कैसे सकता हूँ। हजरत मौला अली का वो मकाम है, अगर एक मकाम पर बैठे हैं, कहां से परिंदे का अंडा उठाया, कहां ला करके रखा, रखना और दिखा देना ये बड़ी बात नजर नहीं आ रही थी। यहूदी ने कहा ये कुछ नहीं है। आपने कहा अगर कुछ नहीं है तो इसे उठा करके वहीं रख दे, मैं तेरे इल्म को तस्लीम कर लूंगा। तो यहूदियों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। मौलाए कायनात का वो इल्म है। एक दिन हजरत उमर के दरबार में एक मुकदमा आया। मुकदमा ये था, अमीरुल मोमिनीन उमर आपकी बारगाह में मुकदमा ये है, एक रात में दो औरतों को बच्चे पैदा हुए, एक औरत को बेटा पैदा हुआ, एक औरत को बेटी पैदा हुई। तारीकी और अंधेरा होने की वजह से बच्चे तब्दील हो गए हैं। हर औरत कह रही है बेटा मेरा है, दोनों औरतें दावा कर रही हैं बेटा मेरा है, और बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उमर आप फैसला करें, बेटा किसे दिया जाए और बेटी किसे दिया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार है। आपने मजमे पर एक निगाह डाली, लोगों से पूछा लोगों बताओ अली कहाँ है। किसी ने बताया अमीरुल मोमिनीन अली अपने घर पर है। तारीख गवाही देती है। उमर दारुल खिलाफा से उठते हैं, मसनद खिलाफत को छोड़ा, वहां से निकल जाते हैं अली की तलाश में। आपका दरबार लगा हुआ है, लोगों का मजमा आपके दरबार में है, लेकिन उमर अली को ढूंढ रहे हैं। काशाने नबुवत, काशाने अली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मौलाए कायनात घर के बाहर किसी काम में मसरूफ थे। उमर को देखा तो अली ने सलाम किया। उमर ने अली के सलाम का जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर से अली ने पूछा अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ। तो उमर ने कहा था अली बड़ा पेचीदा मसला आ गया है। उमर जवाब नहीं दे पाया। तुम्हारे इल्म की जरूरत है, तुम्हारी रहबरी की जरूरत है। मौलाए कायनात अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन मसला क्या है। हजरत उमर ने कहा रात की तारीकी में दो औरतों को बच्चे पैदा हुए, एक ने बेटे को जन्म दिया, दूसरे ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन दोनों औरतें दावा कर रही हैं कि बेटा मेरा है। अली फैसला कैसे किया जाए। हजरत मौला अली जमीन पर बैठे थे, एक लकड़ी को उठाते हैं, उसे उमर के सामने तोड़ा। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर आपने देखा इस लकड़ी को तोड़ने में कितना टाइम लगा। तो हजरत उमर ने कहा बस एक लम्हे का टाइम लगा, पलक झपकने का टाइम लगा। तो हजरत मौला अली मुस्कुराते हैं, आप फरमाते हैं उमर मैं इस मसले का ऐसा हल करूंगा कि इस लकड़ी को तोड़ने से भी कम वक्त लगेगा, पलक झपकने से भी कम वक्त लगेगा। हजरत उमर कहते हैं अली इतनी जल्दी फैसला, इतना पेचीदा मसला, इतना उलझा हुआ मामला। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं चलो दरबार में चलते हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर के साथ दरबार में आए। लोगों का मजमा है, लोग मुतमन्नी है, उमर फैसला करें। उमर ने दरबार में कहा ऐ लोगों इस मुकदमे का फैसला अली करेंगे। हजरत मौला अली से कहा अली आप इसका फैसला करें। मौलाए कायनात अली शेर खुदा ने दो छोटे छोटे बर्तन मंगवाए और किसी को बुला करके कहा वो दोनों खातून कहाँ हैं, वो दोनों औरतें कहाँ हैं। बुला करके उनको सामने पेश किया गया। हजरत मौला अली ने कहा था ये दोनों बर्तन लो, एक लेवल में, एक मिकदार में, इस नाप के मुताबिक जाओ अपने पिस्तानों का दूध इस बर्तन में निकालो और ला करके दरबार में पेश करो। दोनों खवातीन जाती हैं, उस बर्तन में अपना दूध निकालती हैं, ला करके दरबार में रखा गया। बर्तन एक क्वालिटी का है, बर्तन एक मिकदार का है, बर्तन एक वजन का है और उसमें दूध भी बराबर है। अब हजरत मौला अली ने कहा था उमर इस दूध को वजन किया जाए। जब दूध को वजन किया जाता है तो एक दूध का वेट ज्यादा है, एक दूध वजन है, एक हल्का है। हजरत मौला अली ने पूछा था ये जो दूध वजन है ये किसका है। खातून आगे बढ़ी कहने लगी ये मेरा है। हजरत मौला अली ने कहा उमर जिस औरत का दूध वजन है इसी का बेटा है और जिसका दूध हल्का है उसकी बेटी है। उमर ने कहा तालील दलील के दलील क्या है, कैसे यकीन किया जाए। तो हजरत अली ने कहा था कुरान में परवरदिगार का फैसला है, हमने औरतों के मुकाबिल मर्दों का दो हिस्सा रखा है। बस अली समझ गया जिस औरत का दूध वजन होगा उसी का बेटा होगा और जिसका दूध हल्का होगा उसकी बेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی کا سینہ عشق رسول کا خزینہ تھا، حضرت علی کا سینہ علم معرفت کا گنجینہ تھا، حضرت علی غیب کی باتیں بتاتے، آسمانوں کی باتیں بتاتے، زمین کے اندر کیا ہے یہ علی بتاتے۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا، جنگ بلنجر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے، فرات کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، کربلا معلیٰ کوفہ کی طرف۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس طرف سے گزر ہوا نا، تو آپ کے سپاہیوں نے کہا تھا، آپ کے فوجیوں نے کہا تھا، امیر المومنین مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، لشکر میں پانی نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، سپاہی پیاسے ہیں، اور یہاں پانی کا وجود نہیں ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا لشکر پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سامنے گرجا ہے، جا کر کے گرجے میں پتہ کرو کیا پانی مل سکتا ہے۔ یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، جا کر کے گرجے کے پادری سے پوچھتے ہیں کیا یہاں پانی مل جائے گا؟ تو گرجے کے پادری نے کہا تھا یہاں سے 6 میل دور پر پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کے ارد گرد اور کہیں پانی نہیں ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے تو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں اور جا کر کے 6 میل کے دوری پر اس پانی کے چشمے پر قبضہ کریں، تبھی آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے لوگوں نے بتایا امیر المومنین پانی یہاں سے 6 میل کے دور پر ہے، اور اگر 6 میل کی ہم مسافت طے کرتے ہیں تو ہماری جانیں چلی جائیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، پانی بالکل نہیں ہے، لوگوں نے بتایا پانی نہیں ہے۔ تو علی شیر خدا کہتے ہیں خیمے یہیں پر لگا دو، اپنی سواریوں کو روک لو۔ علی شیر خدا کے سپاہیوں نے کہا تھا ہم تو یہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت مولا علی نے کہا تھا آؤ میرے ساتھ۔ آپ اس گرجے کے قریب جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے زمین کا جائزہ لیا، اپنی تلوار کو زمین پر رکھا، اپنی آستین کو اوپر چڑھایا۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اس زمین کو کھودو۔ آپ کے سپاہیوں نے کھودنا شروع کیا، ابھی تھوڑا سا مٹی ہٹایا تھا کہ ایک بڑا چٹیل پتھر نظر آیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پتھر کو اٹھاؤ، لیکن جب فوجی مل کر کے اٹھانے لگے تو اس پتھر کو اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ علی شیر خدا سے کہا امیر المومنین یہ بہت وزن پتھر ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ علی شیر خدا آگے بڑھتے ہیں، تاریخ دا مورخ لکھتا ہے علی نے اپنی انگلیوں کو اس پتھر کے نیچے لگایا تھا، اور جب قوت حیدری کا استعمال کیا تو پتھر کو اٹھا کر کے علی نے دور پھینکا تھا۔ علی نے اس پتھر کو ہٹایا، اور جب پتھر ہٹا تو لوگوں نے کیا دیکھا، اس کے نیچے ایک ٹھنڈا اور شیریں چشمہ ہے، ایک لبالباب پانی ہے، بہتا ہوا پانی کی فراوانی ہے۔ لوگوں نے جب پانی کو پیا تو پانی ٹھنڈا بھی ہے، پانی میٹھا بھی ہے، پانی شیریں بھی ہے۔ لوگوں نے شکم شیر ہو کر کے پانی پیا، اپنے مسکیزوں کو بھرا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ یہ سارا منظر اس گرجے کا یہودی پادری دیکھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھا تو وہ قریب آ گیا، اس منظر کو دیکھا، اس پانی کو بھی پیا۔ لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں یہ بتاؤ اس پتھر کو ہٹانے والے کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے کہا انہیں مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ اس یہودی نے کہا تھا کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ لوگوں نے بتایا نہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اس یہودی نے کہا تھا پھر کیا یہ نبی کے داماد ہیں؟ لوگوں نے کہا صحیح پہچانا، ہاں یہ اللہ کے نبی کے داماد ہے۔ کہا میں نے ان کا تذکرہ اپنے کتابوں میں پڑھا ہے، تورات و انجیل میں پڑھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بتایا تھا یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، اور اس کا پتھر اگر کوئی ہٹا کر پانی نکالے گا یا تو وہ پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد ہوگا۔ میں سمجھ گیا اس پتھر کو ہٹانے والا یا تو اللہ کا نبی آ گیا ہے یا تو نبی کا داماد آ گیا۔ لوگوں نے بتایا یہ امیر المومنین علی ہیں، نبی نہیں نبی کے داماد ہیں۔ یہودی آیا مولا کائنات کے سامنے، علی شیر خدا کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ علی نے پوچھا ہے گرجے کے پادری بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بڑے دنوں سے انتظار کیا تھا، آج وہ گھڑی آ گئی ہے جب سے میں نے سنا تھا یہ پتھر کو ہٹانے والا یا تو اللہ کا نبی ہوگا یا ان کا داماد ہوگا، تب سے میں اس منظر کا انتظار کرتا رہا۔ علی دیر مت کریں، کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیں، اپنے غلاموں میں شمار کر لیں۔ مولا کائنات نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام کر لیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ مولا کائنات